حلالہ کرنا کیا عورت کے ساتھ ناانصافی ہے؟ فاضل خان انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے غیر مسلم دوست پوچھ رہے تھے کہ اسلام میں طلاق کے بعد بیوی اگر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو اسے حلالہ کرنا پڑتا ہے، عورت کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ دوسرے آدمی سے نکاح کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، اسلام میں عورت کے ساتھ ناانصافی جب ہوتی نا، جب عورت کو مجبور کیا جاتا کہ آپ نے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے۔ اسلام کہتا ہے جس مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، جس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، تو آپ اس کے پاس جا نہیں سکتی ہو، اب آپ کہیں اور شادی کرو آپ، کیونکہ اسلام مسٹیک بار بار غلطی کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ عورت کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے نا، وہ مرد اس کو طلاقیں دے کے بہلا پھسلا کے دوبارہ شادی کر لے گا، کیونکہ اسلام میں ڈیورس کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے۔ دونوں طرف سے نہیں ہوتا نکاح ختم، مرد نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلام نے مردوں کے اختیارات بڑھا دیے نا کہ ڈیورس کا رائٹ مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے پھر مرد کو کمزور کر دیا کہ یہ ڈیورس کا لفظ وہ 3 دفعہ استعمال کر سکتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مرد ڈیورس کے لفظ سے کھیلتے رہیں بیٹھ کے۔ تو اب کیا ہے کہ اس لحاظ سے مرد کے اختیارات کو محدود کر دیا کہ مرد نے اگر 3 طلاقیں دی ہیں اس کے بعد وہ رکھنا چاہتا ہے تو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ عورت کی طبیعت میں ہے لچک ہوتی ہے، مرد اس کو بہلائے گا پھسلائے گا دوبارہ اس کو وہ فوراً جو ہے نا نرم ہو جاتی ہے، تو مرد اس کو دوبارہ شادی کر لے گا۔ تو اسلام نے کہا بھائی یہ آپ نے جب ایک ڈیورس کا لفظ استعمال کیا، ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے اس سے دوبارہ شادی کریں، تو اس لیے اسلام عورت کو کہتا ہے عدت کے بعد کہیں اور شادی کرو، اس آدمی کے پاس واپس نہ جاؤ، آپ اس سے جان چھوٹی ہے تو چھوٹ گئی بس اب آپ کی، تو کہیں اور شادی کرو، دنیا میں مرد کم نہیں ہے۔ تو آج جو عورت کے لیے رشتوں میں مشکلات ہیں، وہ مشکلات اس لیے ہیں کہ 2-2 3-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے۔ اگر یہ رواج ہوتا ہے جیسے کہ اسلام کا حکم ہے تو عورت کے لیے بے شمار رشتے ہوتے۔ اب ہم نے ایک شادی والا نظام ہندوؤں سے لے لیا اور 3 طلاقوں والا نظام اسلام سے لے لیا، تو وہ ایڈجسٹ ہونا اس کا مشکل ہے، ظاہر ہے۔ تو اس لیے جب مرد طلاق دے گا تو عورت کو اسلام مجبور نہیں کرتا اس مرد کے پاس آئیں آپ، اسلام عورت کو کہتا ہے اب آپ کہیں اور شادی کریں، یہاں نہیں کریں گے۔ تو یہ عمل اگر ظلم ہے تو بتائیں اس میں کیا ظلم ہے؟ یعنی اگر اسلام عورت کو کہتا ہے دنیا میں جس سے چاہے شادی کرو، اس مرد سے نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے تمہیں اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں، تو یہ کہاں سے ظلم ہو گیا؟ وہ تو ایک آپشن ہے عورت کو دیا ہے کہ اگر تمہیں کہیں اور شادی تم نے کی اور ناکام ہو گئی شادی، تو میاں بیوی کا ریلیشن بھی ہوا اور نہیں بنی وہاں پہ اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا، تو پھر تم اس سے بھی کر سکتی ہو، جہاں چاہو کر سکتی ہو۔ تو اس میں ظلم کا عنصر کہاں ہے؟ ظلم تو اگر ظلم اس کو قرار دینا ہے تو مرد کے ساتھ ظلم ہے نا، یہ کہ اس کی زبان سے 3 لفظ نکلے اور اس کی بیوی کو اب ایسا اس کے ہاتھوں سے اسلام نے نکالا ہے کہ اسلام کہتا ہے اب تم نے یہ زبان سے یہ منہ سے یہ پھوٹا کیوں لفظ نکالا، کیوں تم نے یہ لفظ زبان سے، تمہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے، لہذا اب تم نہیں کر سکتے اس سے شاید، تو نقصان تو مرد کا ہوگا نا، اس میں مرد پاگل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ لا جب بھی بنایا جاتا ہے نا، قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ جب چند مرد اس طرح 3 طلاقیں دیں گے اور دنیا کو پتہ چلے گا اب یہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں مگر ان کی بیوی واپس نہیں آ سکتی اب، تو ان کو دیکھ کے وہ نشان عبرت بنیں گے دوسرے مردوں کے لیے، اور دوسرے مرد پھر زبان سے یہ لفظ نکالیں گے نہیں کہ ہم نے چھوڑنا ہے، یہ لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے، ان کو پتہ ہے یہ لفظ بہت بھاری ہے اسلام میں۔ تو چند لوگ ان کو نقصان ہوگا، میجورٹی اس طلاق کے لفظ سے بچ جائے گی، کیونکہ طلاق کا لفظ اسلام میں بہت بھاری ہے۔ اور رزلٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں کتنی آسانی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، 3 دفعہ طلاق کا لفظ بول دو، اس کے باوجود مسلمانوں میں طلاق کا ریشو سب سے کم ہے، غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک حکمت ہے کہ اتنا گاڑا لفظ، اتنا بھاری لفظ اسلام نے طلاق کو بنا دیا کہ اس میں ریورس گیئر رکھا ہی نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر دیتا ہے نا تو نشان عبرت بنتا ہے وہ لاکھوں کے لیے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں یہ لفظ زبان سے نکالنا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں اپنے باپ دادا اور اپنے خاندانوں میں کہ کس قدر ایکسٹریم لیول پہ میاں بیوی کے جھگڑے چلے جاتے ہیں، مگر مرد طلاق کا لفظ زبان سے نہیں نکالتا، اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو لفظ نکلا تو پھر اسلام تو آپشن ہی میرے لیے ختم کر دے گا، تو اس کا فائدہ عورت ہی کو ہوتا ہے، ان کا گھر بس جاتا ہے اس سے۔ تو ہمیں وہ چند طلاق دینے والے مرد نظر آ رہے ہوتے ہیں روتے پیٹتے ہوئے،
یہ چند عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں، وہ میجورٹی جو اس لفظ سے اپنی زبان کو روک لیتے ہیں اور ان کے گھر بس جاتے ہیں اور بار بار یہ طلاق کے لفظ کو وہ کھیل نہیں بناتے، ان میجورٹی کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے، یہ تو مرد کو اس کے طلاق کی سزا دی جا رہی ہے۔ باقی یہ کہ عورت کو اسلام مجبور نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے کہ آپ جائیں کہیں اور شادی کریں، ادھر شادی نہ کریں۔ وہ تو خود اب اس کا مسئلہ ہے کہ اب وہ کہیں اور شادی اس کی کامیاب ہوتی ہے تو رہے، نہیں کامیاب ہوتی تو اسلام کہتا ہے جہاں چاہو شادی کرو بھائی، پھر دوبارہ پہلے کے پاس بھی آ سکتی ہو، کیونکہ اب آپ کو بھی تجربہ ہو گیا ایک نئے مرد کا۔ اب اگر پہلے کے پاس آئے گی تو پہلے والے کو بھی احساس ہوگا نا، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ کیا نام ہے، میرے طلاق دینے سے کیا نقصان ہوا تھا، تو اب امید ہے کہ ان کا رشتہ پائیدار ہو سکتا ہے۔ تو اس میں عورت کے کو آپشن کو بڑھایا گیا ہے، اس کو محدود نہیں کیا گیا۔ نقصان آدمی کا ہوا ہے کہ اس کی بیوی اب اس سے شادی نہیں کر سکتی، کہیں اور جائے گی وہ۔